بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام آئینہ میں میں ہوں آپ کا میزبان عبدالوہاب میمن. ناظرین، پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے جہاں پر اوسطاً ایک عام آدمی کی تنخواہ یا انکم 20 سے 25 ہزار روپے ماہانہ ہے. ایسے میں جہاں ضروریات زندگی پوری کرنا مشکل امر سمجھا جا رہا ہے، اس مہنگائی کے دور میں تعلیم عام کرنا اور تعلیم کا معیار کو بہتر کرنا اور مہنگی فیسیں اپنے بچوں کو مہنگی تعلیم فراہم کرنا ایک عام آدمی کے بس سے دور ہوتا جا رہا ہے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ارشد ملک صاحب. آپ ماہر تعلیم ہیں، ان سے جانیں گے کہ موجودہ دور کے اندر تعلیم کس طرح سے عام کی جائے اور ایک عام شخص اپنے بچوں کو کس طرح سے بہتر تعلیم فراہم کر سکتا ہے. ارشد صاحب، بہت بہت شکریہ شو میں آنے کے لیے. اچھا، پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں، یوں تو کہا جاتا ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کا مطلب کہنے کا مقصد بڑھ رہی ہے، ٹیکنالوجی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. انٹرنیٹ پر بھی اب تعلیم، ہم نے دیکھا کووڈ کے اندر زوم کے اوپر کلاسز وغیرہ لی گئیں اور دوسری دیگر سافٹ ویئرز پر ٹیکنالوجیز پر جو ہے وہ استعمال کر کے ٹیکنالوجیز کا تعلیم کو عام کیا گیا. مگر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی ایک عام شخص اچھے سے اچھی تعلیم اپنے بچے کو فراہم کرنے میں ناکام ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں، اب کووڈ کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی کا ایک دورہ ہے، اور اس کے اندر جہاں دوسرے شعبہ زندگی متاثر ہوئے ہیں اسی طرح میں اپنا شعبہ تعلیم بھی ہے. مہنگائی نے اس قدر بندے کو اس میں پریشر میں لے کر آ گئے، اسپیشلی جو پیرنٹس میں والد ہے وہ مشین بن گیا ہے کمانے کی. وہ بیچارہ 2-3 جاب کرتا ہے، وہ اپنا حساب کتاب پورا کرتا ہے. اسی طرح جب ہم شعبہ تعلیم کی طرف آتے ہیں تو یہاں بھی دیکھیں آپ، جو گورنمنٹ ادارے ہیں وہ اپنا کام نہیں کر پائے، اسی لیے پرائیویٹ ادارے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب پرائیویٹ ادارے کے اندر جب ایک پیرنٹ بچے کو ایڈمیشن دلانے جاتے ہیں تو ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میری جیب کی کیا استطاعت ہے اور میں کس لیول کے اسکول میں جا رہا ہوں. وہ اپنی جیب کے حساب سے اپنے بچے کو ایڈمٹ کرواتے ہیں. ٹھیک. اچھا، مہنگائی ہو گئی ہے تو اب پرائیویٹ اسکول جو ہیں آپ کو پتا ہے 90% جو ہیں وہ رینٹ پر ہیں. اب ان کا رینٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اچھے کوالیفائڈ ٹیچر جب آپ رکھتے ہیں تو ان کی سیلریز نکالنا، وہ لازمات ان کو ایک اچھا ہینڈسم پیکج ملتا ہے تو وہ اچھی جگہ پہ رجوع کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں، پھر بجلی گیس پانی، یہ سب بہت زیادہ ہو گیا ہے. اب ان اخراجات پھر ساتھ اکثر 90% علاقوں میں کراچی میں مارننگ کے دوران لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. جنریٹر کا وہاں پہ ہے، یہ ایک بہت بڑا خرچہ ہے. ایکسپینسز، یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں جو اخراجات ہیں وہ دن بدن بڑھ چکے ہیں اس کی وجہ سے. یعنی قصور پرائیویٹ اسکولز کا بھی نہیں ہے، یہ ہے کہ مہنگائی کا جو ہے وہ دورہ ہے اس وقت، اس کی وجہ سے جو ہے وہ تعلیم مہنگی ہوتی جا رہی ہے. اب دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مہنگا ہو رہا ہے، پرائیویٹ اسکول یہ کر رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو چیز مد نظر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے علاقے کے اندر جو اس کی استطاعت کے اندر اسکول ہے وہاں پہ اپنے بچے کو ایڈمٹ کرواتا ہے. آگے چل کے جو مسائل معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، بات یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق، تو آپ کی بات درست ہے. ہم دیکھتے ہیں جو بیرون ملک ہیں، دیگر ممالک ہیں، ان کے اندر سرکاری اسکول اور پرائیویٹ اسکول میں ہوتا ہے فرق ضرور، لیکن سرکاری کا اسٹینڈرڈ زیادہ ہائی ہوتا ہے، جبکہ ان کی نسبتاً ہمارے ہاں بالکل الٹ ہے اس کا سلسلہ. جی، آپ نے صحیح فرمایا. دیکھیں، سرکاری اسکول میں ایک پیرنٹ کیسے کروا سکتا ہے؟ وہاں پینے کا پانی میسر نہیں ہے، وہاں بیت الخلاء کی سہولت میسر نہیں ہے، وہاں بچے کو پڑھنے کے لیے ٹیبل دستیاب نہیں ہے، ڈیسک دستیاب نہیں ہے، چھتیں ان کی ٹوٹی ہوئی ہیں. وہ کہاں سے اپنے بچوں کو وہاں کرائیں گے؟ ٹیچر وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے، ریکارڈ پہ موجود ہیں لیکن وہاں پر موجود نہیں ہے جگہ کے اوپر. اسکولز کے اندر جو تعلیمی ادارے ہیں، اس کی وجہ سے پھر پیرنٹ جب یہ چیزیں دیکھتا ہے کہ اس کو وہاں سہولتیں نہیں ملتی تو اپنا بچہ لا محالہ اس کو پرائیویٹ اسکول میں کروانا پڑتا ہے. پرائیویٹ اسکول اب وہ جیسا بھی ہے، وہ اپنی جو گورنمنٹ کی طرف سے سرکاری، جیسا بھی آپ نے کہا کہ دوسرے ممالک میں ایسا نہیں ہے، تو یہاں پہ پاکستان میں جو کام گورنمنٹ کو کرنا تھا وہ سرکاری ادارے کر رہے ہیں. ہم اس کی میں نہیں جانا چاہتے ہیں ڈیپ میں، لیکن دیکھیں ایک پرائیویٹ ادارے اگر یہ کام نہ کریں تو پھر آپ سوچیں کہ ہماری جنریشن کا کیا ہوتا. رائٹ. نہیں، ابھی اس وقت خاص طور پر کووڈ کا چونکہ ذکر چھڑا ہے، تو کووڈ کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں شرح خواندگی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت کس سٹیج پر ہے سندھ بالخصوص اور پھر پاکستان بھی؟ دیکھیں،
سندھ کا تو مسئلہ سب سے پہلے سینسس کا. ٹھیک ہے. جب مردم شماری ہی ابھی تک صحیح نہیں ہو پا رہی تو ہم اپنا شرح خواندگی کیسے نکالیں گے؟ اس کے لیے ایک صحیح ٹیم بنانی چاہیے محکمہ تعلیم کو, جو صحیح سینسس کرے اور وہ نکالے کہ بھئی مجھے اس علاقے کے اندر بہت سارے اسکول ہیں, وہ آپ کے سرکاری ادارے اگر اوپر آ جائیں گے, ان کو سہولیات گورنمنٹ دے دے گی, تو پھر یہ پرائیویٹ اسکول آٹومیٹکلی خود ڈاؤن ہوتے چلے جائیں گے. ہاں, وہ مونوپولی سی ایک قائم ہو گئی ہے. ظاہر سی بات ہے وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ کہ فیسلٹیز وغیرہ دے رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے ان کو بھی سیلریز دینی ہے. جب ہائیلی اسکلڈ ٹیچرز کو آپ لوگ ہائر کریں گے تو آٹومیٹکلی انہیں پھر پے بھی اس اسکیل کی دینی پڑے گی. اچھا, لیکن اس میں ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے اسکولز اس چیز کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں؟ جی ایسا ہے. مطلب ایک تو ہوتا ہے فائدہ اٹھانا, ٹھیک ہے, فور دا بینیفٹ کہ پازیٹیو وے میں, لیکن ایک نیگیٹو اپروچ ہے کہ لوگوں سے جتنا ہو سکے لائک کاروبار اس کو بنا لیا ہے. بالکل ایسا بھی ہے. ایسا ہے. اب دیکھیں ہر چیز میں آج کل ہم برانڈ کانشیس ہو گئے ہیں, اب اس کے اندر بھی برانڈ نیم ہے جو ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن جو لوگ وہاں پہ جب ایڈمیشن کرواتے ہیں نا, ان کو چاہیے, اپنے والدین کو چاہیے اپنے بچوں کو ایڈمیشن کے وقت وہ چیک کریں کہ کس ادارے کی کیا ساخت ہے, کیا کریڈیبلٹی ہے, کیا وہ کام کر رہے ہیں, اس حساب سے وہ ساری چیزیں چیک کر کے پھر کروائیں. اب تو ماشاءاللہ آن لائن ہو گیا ہے. سردار صاحب نے ماشاءاللہ یہ بڑا زبردست کام کر دیا کہ سارا آن لائن سسٹم کر دیا ہے, اور ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے پرائیویٹ اسکول, اس نے ماشاءاللہ پورا یہ سارا آن لائن ہو گیا, تو ایک ایک چیز ڈیٹا وہاں پہ اویلیبل ہے. اب وہ اسکول کو چیک کریں, وہاں پہ ٹیچرز چیک کر سکتے ہیں کہ کیا ان کی کوالیفیکیشن ہے, ایک ایک چیز کو چیک کر کے اپنے بچے کو ایڈمٹ کرائیں, اور انشاءاللہ یہ چیز ہم خود ہی عوام ہی اس کو ختم کر دے گی. جب بچے وہاں نہیں جائیں گے تو وہ ایسے جو آٹومیٹکلی ایک طریقے سے ظاہر سی بات ہے وہ بائک آؤٹ کی ایک شکل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بہت سارے اسکولز, بہت سارے پیرنٹس سے ظاہر سی بات ہے ہم بھی سروے کرتے ہیں, چیزوں کو دیکھتے ہیں, بہت سارے پیرنٹس اکثر و بیشتر یہ شکایت کرتے ہیں کہ اسکول انتظامیہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ سے ہی آپ نے جو ہے نا وہ یونیفارم لینا ہے, فلاں جگہ سے ہی آپ نے جو ہے وہ کتابیں لینی ہے. ایسا کیوں؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں, یہ ایک نیگیٹو پرسپشن ہے جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے, لیکن 90% جو ہے نا, میں آپ کو یہ بتا دوں, برانڈ نیم کے علاوہ وہ تو اسکول سے دیتے ہیں, وہ 1000 روپے والی چیز کو 2000 کی دیتے ہیں, اور لوگ لیتے ہیں وہاں پہ اسی ٹائپ کے ماشاءاللہ پوش اور ایریاز جو ہمارے بڑے علاقے ہیں وہاں کے لوگ لیتے ہیں, اور وہ کبھی نہ بھی نہیں ہوتی. ہاں دوسرا جو اس کے ہے مخالف سمت میں, جو جہاں پر اب دیکھیں اگر ایک جگہ متعین نہیں کریں, لوگوں کا بڑا مسئلہ آتا ہے, اسکول کا لوگو ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب ایک ادارے سے آپ بات کریں گے بھئی ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ رکھیں, فکس کرا دیے جائیں ریٹ, اور وہاں سے پھر ہوتا ہے ایک ہی وقت میں لے لیتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح کتابوں کا آپ نے کہا, کتابوں کا ابھی لاسٹ ایئر ہم نے ایک نکالا جس کو پورے پاکستان کے تعلیمی اداروں نے سراہا. ہم نے استعمال شدہ کتابوں کے لیے نکالا کہ جو بچہ آپ کا, اگر آپ کا بچہ 2 میں ہے تو 2 کلاس کی کتابیں اسکول میں جمع کروائیں, اور 3 کی استعمال شدہ کتابیں لے لیں فری آف کاسٹ. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے عمل سے ہم ان کے اوپر جو ہے نا وہ رکھ سکتے ہیں, اور ماشاءاللہ پاکستان بھر کے جو تعلیمی ماہرین ہیں انہوں نے بڑا سراہا اس چیز کو, اور کافی اسکولوں میں جو ہے نا یہ اپلیکیبل نہیں, اچھی چیز ہے, اس کو سراہنا بھی چاہیے. اب یہ دیکھیں اپنی اپنی سطح پہ چھوٹا چھوٹا حصہ ڈالنا پڑے گا ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے, ختم ہو سکتی ہیں یہ. بالکل ٹھیک. اچھا, آپ نے کہا استطاعت کے مطابق, کیا سمجھتے ہیں آپ اس وقت خاص طور پر جو اسکول کے اندر ایک ماحول سا بنا ہوا ہے, آئے دن کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, ہم دیکھتے ہیں پہلے تو خیر ایسا نہیں ہوا کرتا تھا, اب ہر ڈے سیلیبریٹ کرنا ہے, اور بچہ مایوس ہوتا ہے جب پیرنٹس افورڈ نہیں کر پاتے ہیں یا اس ایکٹیویٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے پرٹیکولر چیزیں نہیں دلا پاتے ہیں, تو یہ چیز ایک معاشرے کے اندر بیڈ امپیکٹ نہیں چھوڑتی؟ نہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ وہی میں نے آپ سے کہا نا, یہ وہ چند لوگ ہیں جو پورا جو ہے نا, اگر یہ 5 to 10% ہیں تو یہ پورا 90% کو کور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. دیکھیں ایسا بھی کام ہو رہا ہے کہ اب ایکٹیویٹی ہوتی ہے اسکول کے اندر, اب مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا لے لیں کہ کھانے کے آداب, بچے گھر سے لنچ لاتے ہیں, جو نہیں لاتے ہیں وہ اسکول کی کینٹین سے لیتے ہیں. بالکل. ہم نے ایک ایکٹیویٹی رکھی کہ کھانے کے آداب آج بچوں کو سکھانے ہیں, تو ہم نے کہا بھئی سارے ہم اکٹھے ہوں گے, جو بچے کینٹین سے لینا چاہ رہے تھے وہ کینٹین سے لے کر بیٹھ گئے, جو گھر سے لائے تھے وہ گھر سے لا کر بیٹھ گئے. ہم نے ان کو ایک کلاسز میں بٹھایا, اور ایک ٹیچر نے جا کے ان کو گائیڈ کیا. ٹھیک ہے, کھانے سے پہلے بھئی ہاتھ دھونے, کھانے کی دعا پڑھنی ہے, پھر کھانا اسٹارٹ کرنا ہے, سیدھے ہاتھ سے کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے ظاہر بات ایک درسگاہ ہے, ایک ادارہ ہے جہاں سے بچہ بن کے کچھ نکلے گا, یہ پیرنٹس بھیجتے ہیں, اسی لیے وجہ یہ ہوتی ہے. اچھا, اس وقت معیار کیا ہونا چاہیے اسکول کی ججمنٹ کا؟ کیونکہ آپ نے صحیح کہا کہ برانڈ کانشیس لوگ ہو گئے ہیں, زیادہ تر تو لوگ
ٹاپ 10 لسٹ نکالتے ہیں پہلے، سب سے پہلے، ایسے ہی ہے۔ پھر اس کے بعد ٹاپ 10 کے اندر سے دیکھتے ہیں کہ اس میں سے ہمیں سارٹ کرنا ہے 5، پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایریا کتنا ہے اسکول کا. تو معیار بیسیکلی یہ چیزیں ہونی چاہیے، یا معیار لائک پریویس ریکارڈ، ٹریک ریکارڈ ہونا چاہیے؟ کس طرح سے اس کو ویریفائی کس طرح کیا جائے؟ دیکھیں ہر چیز کا ریکارڈ اب آپ کو آن لائن میسر ہے، یا اگر کچھ کمی بیشی ہے تو آنے والے دنوں میں ہو جائے گا، مزید بہتری کی طرف جا رہے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ کو جب آپ علاقے کے اندر، اسکول کے اندر بچے کو لے کے جاتے ہیں، آپ کو A to Z اس کی رپورٹ ہوتی ہے پوری. نہیں، اگر مثال کے طور پہ ابھی کسی کا بچہ، وہ تو خیر صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ آس پڑوس سے پتہ چلتا ہے، یا اس کے علاوہ دیگر جو آلریڈی پڑھ رہے ہیں وہاں پہ ان سے پتہ چلتا ہے. اب مثال کے طور پہ کوئی بالکل نیو بورن بیبی کے حوالے سے، یعنی کہ مونٹیسری کلاس کہہ لیں جس کو، اس کے حوالے سے معلومات لینا چاہ رہا ہے، تو کیا اسٹیٹس، کیا ایسا حکومتی سطح پہ بھی اور پرائیویٹ لیول پہ بھی کیا ایسا اسٹیٹس ہونا چاہیے جس کو چیک اینڈ بیلنس کر کے جو ہے ویریفائی کیا جائے، جسٹیفائی کیا جائے؟ دیکھیں میں نے بھی آپ کو بتایا نا، گورنمنٹ نے محکمہ تعلیم، ہمارا ایجوکیشن لٹریسی ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے یہ بات ثابت کر دی آن لائن کر کے کہ بھئی جو چیز چاہیے آپ وہاں سے لے لیں. سارا ڈیٹا مل اس جائے سے گا. پہلے جو ہے نا مشکل ہوتا تھا. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کسی اسکول کی ججمنٹ لینے کا. پھر ہمارا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ بھئی ان کی اپر کلاسز میں کیا ہے، بورڈ کے ایگزام میں بچہ بیٹھتا ہے تو وہاں ان کی پرسنٹیج کیا ہے، وہاں ان کا ریزلٹ کیسا ہے، تو اس کو موازنہ کرنا ضروری ہے. پھر وہاں چیک کریں بھئی، جا کے معلومات کریں بھئی آپ کا اسکول رجسٹرڈ ہے نہیں ہے. اب دیکھیں بہت سارے اسکول رجسٹرڈ نہیں ہے. اب برانڈ کانشیس کی بات کی کہ وہ ایک اسکول رجسٹر کراتے ہیں علاقے کے اندر اور 2-3 اسکول اسی کے نام پہ چل رہے ہیں. تو یہ سارا چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت ہے. لائک سسٹر کنسرن چل رہے ہوتے ہیں یا اسی کے گروپ کے نام سے چل رہے ہوتے ہیں کہ کیمپس 1، کیمپس 2 اور اس طرح. تو اس کے اوپر یہ عوام کا، والدین کا کام ہے کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے اس کو چیک کریں. ہم مزید کنٹینیو کرتے ہیں آگے. ناظرین بریک کا ایک وقفہ لیں گے چھوٹا سا، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ارشد صاحب، ہم دیکھتے ہیں ایک بچہ جو پرائیویٹ ادارے سے تعلیم حاصل کرتا ہے، 9 کلاس تک، میٹرک کلاس تک اس کی پوزیشن اچھی آ رہی ہوتی ہے جب وہ پرائیویٹ ادارے کے اندر ہوتا ہے، اور اچانک سے ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ کسی گورنمنٹ سطح پر پڑھنے جاتا ہے، فرسٹ ایئر لیول پہ، انٹرمیڈیٹ پر، تو اچانک اس کا رزلٹ بالکل ہی ٹوٹل ڈیفر کر جاتا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں اس کی سب سے پہلی وجہ، ابھی ریسنٹ پاس میں تو آپ دیکھیں کووڈ نے بڑا ہمیں متاثر کیا ہماری ایجوکیشن ٹھیک کو. ہے. اس کے اندر بچہ جب پرائیویٹ ادارے میں تھا، پھر آن لائن بھی ہو گیا، پھر پروموشن بھی آپ دیکھیں اگلی کلاسز میں بغیر ایگزام کے ہو گئے. تو یہ سارے ابھی ریسنٹلی 2-3 سال کا تو یہ ہے. لیکن اگر آپ اوورآل دیکھیں پچھلے سینیریو کے ساتھ، پرائیویٹ اداروں میں جو بچے پڑھ کے آگے جاتے ہیں تو یہاں پر بچوں کو چیک اینڈ بیلنس، اسیسمنٹ، ٹیسٹ، یہ بیزی رکھا جاتا ہے پورا سال. اچھا، جب وہ بچہ کالج میں جاتا ہے تو اس کو وہاں پہ کلاسز نہیں ملنا، ریگولر کلاسز نہیں ہو رہی، اور یہ سارے بالکل ظاہر سی بات افیکٹ کرتا ہے وہ. بالکل. تو اس سے بچہ تھوڑا سا، جو پڑھنے والا بچہ ہے A+ اور A والا، وہ تو آپ کو اچھا ملے گا. لیکن نارملی جو B گریڈ یا اس سے نیچے کے بچے ہیں، وہ یعنی اگر ایوریج نکالی جائے تو دیکھا جائے تو زیادہ تر تعداد جو بچوں کی وہ افیکٹ ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. اس کی ایک وجہ یہ کہ سرکاری اداروں کی وجہ سے جب وہ میٹرک تک پرائیویٹ اداروں میں ہوتے ہیں، پرائیویٹ ادارہ ان کو ایک ایک چیز پہ ان کو چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے. اب یہ وہاں پہ جا کے ان کے اوپر چیک ہٹ جاتا ہے. صحیح. اچھا، ایک تو بات یہ بھی درست ہے. اچھا، پھر دیکھا گیا عمومی طور پہ یہ بھی ہے کہ ایک فیکٹر جو میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے، اب ہو سکتا ہے میری بات سے ایگری کریں بھی اور نہ بھی کریں، ہمارے یہاں پہ یہ بھی ایک رجحان ہے کہ میٹرک کے فوراً بعد زیادہ تر چونکہ مڈل کلاس کا طبقہ زیادہ ہے تو وہ بچوں کو کام کاج پر لگا دیتے ہیں، مطلب تعلیم پر فوکس کم ہوتا ہے. ایسا بھی ہے؟ جی ایسا ہے. دیکھیں حالانکہ انٹر کے بعد تو ایجوکیشن آپ کو پتہ ہے کہ فری ہے بالکل گورنمنٹ کی طرف سے. وہاں پر اب ہمارے جو حالات کووڈ کے بعد سے میں تو فیملیز متاثر ہو گئی ہیں، مڈل کلاس طبقہ. اب وہاں وہ بچہ تھوڑا بہت کام کرتا ہے، گھر پہ بھی وہ سپورٹ کرتا ہے اور اپنی تعلیم بھی جاری رکھتا ہے. یہ ساری چیزیں بھی ہمارے معاشرے کا خاصہ اٹینشن ہیں. اس کی ڈائیورٹ ہوتی ہے اس سے.
100% وہ جو بچہ ہے وہ اپنی ایجوکیشن کے لازمی بات ہے، جب وہ ایک ٹائم اس کو بالکل آزادی ہے میٹرک تک، ایک دم سے وہ آ کے کام پہ بھی لگتا ہے تو ڈائیورٹ تو آٹومیٹکلی اچھا، ماں باپ کا کہنا یہ ہے، اکثر و بیشتر ماں باپ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو جو ہے نا وہ پڑھنے کے حساب سے یا پڑھائی کے اندر جو ہے وہ پرائیویٹ میں بھی ویسے ہی پڑھ رہا ہے اور گورنمنٹ میں ویسے ہی پڑھتا ہے، مگر ہمارے یہاں کا المیہ یہ ہے کہ رزلٹ کے اندر جو ہے نا الٹیمیٹلی بعد میں نمبرز کچھ اور آ رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کے اندر میں یہ نہیں کہوں گا کہ ظاہر سی بات ہے جان بوجھ کر یا جو بھی ہے واٹ ایور ریزن کے فیل کیا جاتا ہے، لیکن ایک حقیقت تو ہے، کڑوا سچ تو ہے یہ کہ رزلٹ جو ہے وہ پازیٹیو سے نیگیٹو کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فیکٹر چاہے اس کے اندر جو بھی ہو، بچے کا اپنا بھی انپٹ ہو یا پیرنٹس کا اپنا بھی انپٹ ہو یا نہ ہو، ایک لمیٹڈ رینج کے اندر یا ایک لمیٹڈ کلاس لیول کے اندر تک بچے سے جو ہے کنیکٹڈ ہوتے ہیں پیرنٹس، اس کے بعد جو ہے وہ بچے کو خود یعنی ایک چھوڑ دیا جاتا ہے پول کے اندر کہ اب تم نے خود نے دیکھنا ہے، ایسا بھی ہے؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے، کچھ کیسز کے ساتھ ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن وہاں پہ زیادہ تر جو بچہ دیکھا گیا ہے نا، وہ اپنی ایجوکیشن کی جو اس کا دھیان ہوتا ہے فوکس ہٹ یا جاتا ہے۔ فوکس ہوتا ہے، وہ اٹینشن اس کی وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے نا وہ اب لامحالہ کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ میں بہت خراب پیپر دے کر آیا ہوں۔ ہر بچہ جب پیپر دے کر آتا ہے، وہی ٹیچر اس کو کلاس میں پڑھاتا ہے، ایک ہی ٹیچر، اسی کلاس میں سے ایک فرسٹ آتا ہے اور ایک 30 پر ہوتا ہے، 25 نمبر پہ ہوتا ہے رینک وائز، تو یہ سارا سے ایک ہی ٹیچر پڑھاتا ہے، لیکن بچہ جو اس وقت فوکس کرتا ہے، جو اپنے سنسیئر ہوتا ہے ایجوکیشن کے ساتھ، وہ مارک لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں کہیں نہ کہیں یہ سمجھ پا رہا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے اس میں ماں باپ کا بھی ایک کردار ہے، اہم کردار ہے، سارا کچھ اسکول پر یا اسکول انتظامیہ پر یا ٹیچر پر نہیں تھوپنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا، مساوی تعلیمی نظام، تعلیم کا نظام، خاص طور پر نصاب جو ہے ہمارا، اگر ہم صوبوں کی سطح پہ بھی دیکھتے ہیں تو الگ الگ جو ہے وہ بنیاد پر جو ہے وہ ڈیوائڈ ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں ابھی جو ہماری پریویس گورنمنٹ تھی انہوں نے کافی کوششیں کی کہ ایک نصاب ہو جائے، کچھ صوبوں میں ہوا بھی، سندھ رہ گیا، لیکن سردار شاہ صاحب جو ابھی ہمارے وزیر تعلیم ہیں وہ اس کے اوپر کافی فوکس کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ جو ہمارے ماہرین تعلیم ہیں وہ اس طرف کافی دھیان دے رہے ہیں، اور گورنمنٹ کی طرف، گورنمنٹ کی سطح پر، بورڈز کی سطح پر کہ ایک یکساں نصاب آ جائے تو یہ سارا کور ہو جائے گا۔ ریسنٹلی اب آپ دیکھیں 1858 میں جو گوروں نے ہمارے یہاں نظام مسلط کیا تھا، ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان کے یہاں 65% والا پاس ہوتا تھا، اور ہمارے یہاں انہوں نے کہا یہ لوگ کمتر ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، جب بر صغیر ایک ہی ہوتا جب تھا، برِ صغیر ایک تھا، بالکل، تو وہی نظام انہوں نے ہم پہ مسلط کر کے انہوں نے کہا کہ یہ کمتر لوگ ہیں، ان کو 33% پہ پاس کرنا ہے، یہ بھی کر لیں تو بڑی بات ہے۔ تو یہ ابھی دیکھیں ہمارے یہاں سندھ میں اب وہ 40% پہ ہو گیا ابھی ریسنٹلی، بالکل، تو ابھی بھی ہمیں گنجائش ہے، کیونکہ بچے کو جتنا ہم زیادہ وہ اس کے اوپر وہ کریں گے کہ وہ محنت کرے، 50-60 نمبر ایفرٹ جو ہے وہ زیادہ ڈالے گا بچہ، لازمی بات ہے، وہ ابھی وہ 33 پہ اس میں ہوتا ہے بس میں 5 ایئرز لوں گا، کچھ سوال وہاں سے لگ جائیں گے، کچھ میں پڑھ لوں گا تو وہ ہو جائے گا، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی جب اس کو پتا ہے کہ مجھے 60-65 نمبرز لے کر آنے ہیں پر سبجیکٹ، وہ خود بخود آٹومیٹکلی امپروو کرے گا۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو ضرورت ہے وہ پھر وہ یہ کہ پیرنٹس بھی یہاں پہ حصہ ڈالیں، ان کی توجہ اور ان کے ساتھ، یہ ایک ٹرائنگل ہے، اوپر بچہ ہے، ایک سائڈ پہ پیرنٹس ہیں اور ایک سائڈ پہ ٹیچرز ہیں، جب تک یہ تینوں نہیں ملیں گے تو ٹرائنگل کمپلیٹ نہیں ہوتا، تینوں کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اسکولز تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، برانڈ کے نام لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کوچنگ سینٹرز، مطلب ایسا شاید آج سے 10 سال 15 سال پہلے ضروری نہیں ہوتا تھا کہ بچہ اگر اسکول سے پڑھ رہا ہے تو اس کو کوچنگ کلاسز بھی دینی لازم ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، گزشتہ 5-7 سال کے اندر ہم نے دیکھا ہے جو بچے اچھی سے اچھی اسکولز کے اندر بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو ٹیوشن لینا ان کے لیے ضروری ہو گیا ہے یا کوچنگ لینا ان کے لیے ضروری ہو گیا ہے، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے اس کے اوپر بات ہوئی ہے کہ سب سے پہلے یکساں نصاب آ جائے، اور پیرنٹس اس کو فوکس کریں، سرچنگ کریں اپنے بچے کو ایڈمیشن دلاتے ہوئے، اور پوزیٹیو چیزوں پہ آ کر اسکولز کے اندر بحث مباحثہ کریں، کاؤنسلنگ کرنا بہت ضروری ہے، اس سے ریزلٹس آئیں گے، بچے امپروو ہوں گے، یکساں نصاب ایسی چینج لے کر آئے گا انشاءاللہ تعالی کہ بچے کو اس کی محنت کے مطابق، میرٹ کے مطابق اس کو مارکس ملیں گے۔ ایم سی کیوز پورشن ہمارا ابھی جو میٹرک سسٹم ہے اس میں 40% ہے، پھر ہمارا مختصر سوالات جو ہیں اس کے اندر 40% ہے، 80% یہ ہو گیا، اور جو ڈیٹیلڈ کویشچنز ہیں اس کے لیے 20% ہو گیا،
ٹوٹل 100 مارکس پہ. تو یہ اب 40% بھی ہمیں مزید آگے لے کے جانا ہے انشاءاللہ ان فیوچر. لیکن 40% بھی ایک اچھا جو بچہ ہے وہاں سے جو پڑھے گا وہ ایم سی کیو پورشن. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو کاپیز کو بھرنے والا سلسلہ ہے کہ پیج در پیج جو ہے کاغذ در کاغذ بھرنے والا جو کانسیپٹ ہے وہ ختم ہونا چاہیے. ایم سی کیوز سے یہ ہوگا کہ جو مین ٹارگیٹڈ چیز ہے وہ فوری طور پہ حاصل کی جائے گی. بالکل. اور جو بچہ پڑھے گا جس نے پورا چیپٹر پڑھا ہوگا وہی ایم سی کیوز کر سکے گا. اب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ نے فکس 20 سوال یاد کر لیے ہیں اور اسی سے آپ کا پیپر ہو جائے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. خود میرٹ اوپر آئے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا کوچنگ کے حوالے سے ایک اور بھی چیز کہا جاتا ہے, کچھ کمرشلز کچھ ایڈز دیکھتے بھی ہیں ہم, اس طرح کے ہوتے ہیں لائک 30 دن کے اندر اپنی انگلش پر جو ہے وہ مکمل عبور حاصل کریں, 7 دن کے اندر ٹینسز سکھا دیے جائیں گے. تو یہ کاروبار بنا لیا ہے, اس کو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ لازم بات ہے, جو یہ کام کرے گا, جو جگہ اپنی یوز کرے گا, جو ٹیچرز رکھے گا, جو اسٹاف رکھے گا, وہ تو لازمت ہے کمائے گا. لیکن اس کو چینج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ پھر وہی والی بات ہے کہ سب سے پہل اس کے اندر پیرنٹس کی ہے. پیرنٹس اپنے بچے کو وہ چیزیں دیں کہ وہ اس کو 30 دن والی پہ کیوں جانا پڑے گا, اس کو ٹائم دیں. انٹرنیٹ پہ ہر چیز سہولت موجود ہے. ٹھیک ہے. تو ہم بچوں کو بجائے یہ کہ گیمز یا ان چیزوں کی طرف ڈالیں, ہم ان پوزیٹیو چیزوں پہ ڈالیں. پلس ابھی جیسے مختلف کراچی میں عالمی اردو کانفرنس ہوئی ہے, کتب میلہ چل رہا ہے ایکسپو سینٹر میں, تو اس طرح کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہم بچوں کو لے کے جائیں, یہ موبائل سے دور کرے گا. بچوں کو کتاب دوست بنائیں, وہ موبائل سے دور ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ سٹیپس ہیں چھوٹے چھوٹی, ان چیزوں کو لے کے چلیں, انشاءاللہ امپروومنٹ آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا 2.5 سال دیکھا جا رہا ہے, 2.5 سال 3 سال بچوں کو جو ہے وہ پلے گروپس کے اندر جو ہے وہ ماں باپ مطلب یہ ایک طریقے سے اپنی جان چھڑا رہے ہیں بچوں کو جو ہے فوری طور پہ, جبکہ جہاں تک میرا ناقص علم ہے کم از کم 4 سال 5 سال کی ایج تک بچے کو گھریلو تعلیم گھر کے اندر جو ہے وہ تعلیم دینی چاہیے. آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. آپ اس سے دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو ابھی سسٹم رائج ہے, بیسیکلی یہ گوروں کا سسٹم تھا. ٹھیک ہے. یا ہے ان کے یہاں میاں بھی دونوں کام کرتے ہیں, بچوں کو وہ ڈے کیئر میں ڈال دیتے ہیں اور وہ اس طرح بچے کی نشو نما ہوتی ہے. اب اس کے اندر وہ ماں باپ سے محبت کا عنصر ختم ہو جاتا ہے. بالکل. اب دیکھیں بچے ہمارے پاس اپنا مختلف برانڈ نیم جو ہیں وہ لے رہے ہیں, بچے 2.5 سال کے 2 سال کے. 2 سال میں بچہ اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا. بالکل. ٹھیک ہے. اب وہ کم از کم جو ابھی آپ نے بات کی 4-5 سال کا بچہ ہونا چاہیے. اس میں جو ایک ماں اپنے بچے کو سکھا سکتی ہے وہ ایک ٹیچر 25 بچوں کو نہیں سکھا سکتی کلاس کے اندر. بالکل صحیح فرمایا. جو اخلاص ایک ماں کا اپنے بچے کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ ایک ٹیچر کا نہیں ہو سکتا. جو ماں جتنی روانی سے جتنی تیزی سے اپنے بچے کو ٹائم دے گی, وہ سکھائے گی کہ گھر میں بھئی یہ بڑے ہیں. ظاہر سی بات ہے فل کانسنٹریٹ کرے گی اپنے بچوں کے اوپر, اور بچے کا نیچر جتنا ماں بہتر انداز میں سمجھے گی وہ ٹیچر نہیں سمجھ سکتا. بیسک جو بھی ایجوکیشن نیڈس تھی وہ ماں سکھاتی تھی پہلے. ماں صبح اس کو کلمہ سکھا رہی ہے, ماں اس کو نماز سکھا رہی ہے. اب وہ آداب سکھا رہی ہے گھر میں رہنے کے, بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے, بچوں سے کیسے بات کرنی ہے, باہر بزرگوں سے کیسے بات کرنی ہے. یہ سارا معاشرہ جو ایک ماں کریٹ کر کے دیتی ہے ایک بچے کو کہ بھئی آپ نے کس طرح اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے, کس طرح پڑھنا ہے, کس طرح آداب ہیں ادب ہے. اب یہ چیزیں اب ماں چاہتی ہے ایک ٹیچر سکھائے. ٹیچر تو اپنی کوشش کر رہا ہے لیکن ماں کو وہاں پہ حصہ ڈالنا ہے. یعنی قصور اس وقت زیادہ تر جو دیکھا جائے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کا زیادہ قصور ہے؟ 100% قصور جو ہے نا وہ دیکھیں. اب اس میں اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں کہ آج کل اسکولز کو, انتظامیہ کو یا ٹیچرز کو مخالفت کی جاتی ہے یا ان کے خلاف بولا جاتا ہے. میں یہاں پہ 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں, بڑی اہم ہیں. بالکل بالکل. آج کا معاشرہ اچھے استاد چاہتا ہے. کسی مفکر نے بڑا خوبصورت کہا ہے کہ تم مجھے اچھے استاد دو, میں تمہیں اچھا معاشرہ دوں گا. بالکل. تو استادوں کی بھی یہ ایک ضرورت ہے کہ وہ بھائی اچھے طریقے سے اپنے بچوں کو, جیسے پرانے اساتذہ, کئی اساتذہ ہوتے تھے وہ 24 گھنٹے کے ہوتے تھے. یہ نہیں کہ وہ 4-6 گھنٹے کی جاب کی اور چلے گئے اور اس کا کام ختم. 24 گھنٹے وہ دن رات سوچتے تھے کل صبح پروفیشنل ہوتے تھے, بیسیکلی وہ اپنے پروفیشنل سے جو ہے سنسیئر ہوتے تھے, سنسیئر تھے اپنے پروفیشنز کے ساتھ. آج جو مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ ہمیں جو ہے نا پروفیشنلزم نہیں مل رہا, وہ ہمیں اخلاص نہیں مل رہا. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. اچھا دوسری سائڈ پہ پیرنٹس یہ چاہتے ہیں سارا کام اسکول کر کے دے دیں. ہوم ورک بچوں کا وقت پہ نامکمل ہونا, اس کی بھئی یہ کوچنگ بھی جاتا ہے. بھئی یہ دیکھیں یہ کسی استاد کا کام نہیں ہے, یہ ماں باپ کا کام ہے اپنے بچے کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا.
ٹھیک ہے, وہ ٹائم دیں اپنے بچوں کو, موبائل گھر پہ چھوڑیں, اسپیشلی مائیں. لیکن میری ریکویسٹ ہے, بات یہ ہے ملک صاحب, پیرنٹس کہتے ہیں کہ جب ہم اتنی ہائی فیسز دے رہے ہیں, اتنا بچے کو ہر ایکٹیویٹی پر جو ریکوائرمنٹ ہے اسکول کی وہ پوری کر رہے ہیں, تو اس کے باوجود بھی اسکول کی طرف سے جو کہا جاتا ہے کہ مطلب کاؤنسلنگ جو آپ کہہ رہے ہیں پیرنٹس کا بالکل ہونی چاہیے, لیکن اسکول پھر بھی اس کا آؤٹ پٹ اتنا نہیں ہے, یعنی وہ جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہائی ایکسپیکٹیشن, آج کا پیرنٹ بھی جو وہ ہائی ایکسپیکٹ کر رہا ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں اپنی؟ دیکھیں پیرنٹس کہتے ہیں, اصل میں دونوں کے بیچ میں پھر میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک ٹرائنگل ہے, اوپر بچہ ہے, ایک سائڈ پہ ٹیچر ہیں, ایک سائڈ پہ پیرنٹس ہیں, جہاں گیپ آئے گا وہ بچے کے اندر نظر آئے گا. ٹھیک ہے, یہاں پر ہر آدمی یہ سوچے پیرنٹس فیس کس کی دے رہے ہیں, بچے کی, جی ٹھیک ہے نا, اس کو وہاں پہ اخلاص ڈالنا ہے کہ اپنے بچے کے لیے وہ یہ خرچہ کر رہے ہیں تو بھائی اس کی آؤٹ پٹ آنی چاہیے, بچے کے اوپر کاؤنسلنگ کریں, بچے سے ڈیلی نظر رکھیں, بچے یہ نہیں کہ وہ اسکول سے آ گیا, اسکول بھیج کے ان کا کام نہیں ختم ہو, اس کی بہت سی ڈائری جگہ چیک ایسا بھی ہے کرنی کہ ہے. ہفتے ہفتے تک پیرنٹ مل ہی نہیں ہوتے پراپر, خاص طور پہ سیکنڈری لیول پہ تو ہم نے یہ چیز بالکل ایسا ہی ہے, بچے گھر جا کے نہیں بتاتے ہیں آج یہ مسئلہ ہوا ہے, آج ایسے ہوا, آج ایسے پڑھایا تھا, یہ کمی تھی. یہ جب ڈائری وہ چیک کرنے لگ جائیں گے تو آدھی سے زیادہ کمیاں دور ہو جائیں گی. صرف پیرنٹ ڈائری کے اوپر نظر رکھ لیں تو یقین کریں کہ 50-60% بہتری آ جائے گی بچے کے اندر. سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے, اچھا بچہ تو اچھا ہے ہی, ہمیں جو درمیانہ بچہ ہے اس کو اچھا کیسے کرنا ہے, اس کے لیے پیرنٹس کو آگے نکلنا پڑے گا. کہ جہاں وہ خرچہ کرتے ہیں, جب وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ میں بازار سے کوئی چیز خرید کے لائے ہوں تو میں نے اگر اتنا خرچہ کیا تو اس کا مجھے رزلٹ بھی ایسا ہی ملنا چاہیے, تو یہی بچے کے اوپر رکھیں. وہ پیسے وہ اپنے بچے کے لیے خرچ کر رہے ہیں, صرف یہ سوچیں, وہ اسکول کے لیے نہ سوچیں کہ یہ اسکول کو دے رہے ہیں, وہ یہ سوچیں کہ میں نے اپنے بچے کے اوپر یہ خرچہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ خود بخود معیار بہتر ہو جائے گا. ذہنی نشو نما جی کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ بچوں میں بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں دو طریقے ہیں. سب سے پہلا طریقہ تو میں نے بھی آپ کو کہا کہ استاد ایک بہتر ہونا چاہیے, اس کو وہ اپنا اخلاص ہوگا تو وہ نشو نما آٹومیٹکلی. پھر بچوں کا ہے کہ پہلے دیکھیں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی تھی, اب وہ ہو گئیں کو کریکولر ایکٹیویٹیز, یعنی ہم نصابی. اب اس کو تعلیم کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. اب لوگ اگر اسکول میں کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو پیرنٹس سے کہتے ہیں بھئی اس چیز کے پیسے لے لیے, اس چیز, لیکن اس کے عوض جو بچے کو مل رہا ہوتا ہے وہ اس کی طرف کوئی نہیں جاتا. یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ معیارات ہیں جو بچے کے اندر مستقبل میں نظر آئیں گے, ابھی نظر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, اب مختلف پلانٹیشن ڈیز ہوتے ہیں, مختلف چیزیں ہوتی ہیں, بچہ سیکھتا ہے تو وہ پلانٹ لگانا اس کو پتہ لگ گیا ہے بچے کو کہ بھئی پلانٹ سے کیا ہو سکتا ہے, کیا ہونا چاہیے. اچھا, آپ کا بھی حالیہ ایکسپیرینس رہا تھا, ظاہر سی بات ہے آپ کا ادارہ ہے برکلن سیکنڈری اسکول, آپ نے جو ہے وہ میرا خیال الیکشن کیمپین کو ہی کیا تھا, ذرا وہ بھی ہمارے ساتھ ایکسپیرینس اپنا شیئر کیجیے گا پلیز. ہم نے اسکول کے اندر اپنا بچوں کے الیکشن کروائے لاسٹ ایئر, اور اس کا ہمیں اتنا زبردست رزلٹ ملا. پہلے ہم نے اپنے اساتذہ کو تیار کیا, ٹھیک ہے, کہ بھئی الیکشن کمپین چلانی ہے, سب یہی تھا کہ بھئی کیسے ہوگا. پھر ہم نے پیرنٹس کی طرف سرکولر نوٹسز بھیجنا شروع کیا کہ بھئی ہم اسکول میں الیکشن کرانا چاہتے ہیں. ہم نے ایک سنگل پیسہ نہیں لیا ان سے, یہ اصل چیز یہی ہے نا, اصل بات یہی ہے. جی, اور ہم نے وہاں پہ بچوں کو یہ بتایا, ٹیچرز کو پہلے گائیڈ کیا کہ بھئی دیکھیں پہلے آپ میں سے کوئی سربراہ بنے گا, پھر اس کا ڈپٹی بنے گا, ٹھیک ہے, تو یہی آپ کے جب الیکشن ہوں گے آپ نے اچھا بندہ چننا ہے جو انتظامیہ کے بعد آپ کے لیے جا کے لڑے کہ بھئی مجھے یہ انسینٹیو نہیں مل رہا, مجھے یہ چیز نہیں مل رہی. ایک ہیلدی ایکسرسائز کروائی آپ نے. ٹھیک ہے, پھر ہم نے بچوں میں یہ چیز پیدا کی کہ بھئی اچھا بندہ چن کے لے کر آنا ہے, یہ ہے اصل چیز, جو آپ کے لیے فائٹ کرے, آپ کی بات آگے جا کے انتظامیہ کو, اپنے ٹیچرز کو, ہیڈ کو بتائے. ٹھیک ہے, ابھی سارے بچے نہیں بتا سکتے, ایک ہیڈ ہوتا ہے. ٹھیک, بالکل. تو ماشاءاللہ پھر ہم نے اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سندھ کو بھی اس میں انوالو کیا, اور وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ اس کمپین میں شامل رہے ماشاءاللہ, اور بہت اچھا سا بچوں سے ہم نے اچھے ان کے لیڈر منتخب کیے, ان کے اندر لیڈر کوالٹی پیدا کی, تو ماشاءاللہ بہت اچھے اس کے نتائج. ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہوئی. جی, اور پھر ماشاءاللہ یہ نہیں کہ وہ صرف یہاں, ان بچوں نے گھروں پہ جا کے بتایا, اور مختلف چینل سے وہ ماشاءاللہ چلا بھی, اور اخبارات وغیرہ سے بھی وہ ماشاءاللہ. نہیں, کافی اچھی ہیلتھی ایکٹیویٹی تھی, اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز دیگر اور دوسرے ادارے جو ہیں, دوسرے اسکولز وغیرہ. لیکن ہم نے اس کے علاوہ, میں آپ کی بات کو اور بڑھا دوں, کہ ہم نے ابھی حالیہ سیلاب کے اندر سب سے پہلے کمپین چلائی اسکولز کے اندر, سب سے پہلے ہمارے اسکول نے کمپین چلائی. پھر ماشاءاللہ سب ہم نے وہی اسی طرح وہی طریقہ کار اپنایا کہ پہلے ہم نے اساتذہ کے ساتھ مل کے اس کو شروع کیا. ہم نے یہ اس کے لیے خاص رکھی کہ کوئی 1 روپیہ کیش نہیں لے گا, اور اس کے اندر ہم نے کپڑے جو سب سے زیادہ نیڈ تھی اس وقت وہ ہم نے اکٹھے کیے.
پہلے ٹیچرز کو تیار کیا، پھر بچوں کو تیار کیا، وہ گھروں سے لانا شروع، پھر محلہ تیار ہو گیا ماشاءاللہ، پھر ان بچوں نے اپنے گھروں میں جا کے بولنا شروع کیا، اپنے رشتے اپنے ہمسائے میں، وہاں سے وہ ماشاءاللہ اتنا پورا ایک ہم نے گاڑی بنا کر ماشاءاللہ ڈائریکٹریٹ کو بھیجی، جو سندھ گئی پھر۔ بہت اچھی بات. کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے پیرنٹس کو اور اساتذہ کو؟ دیکھیں تعلیم جو اس وقت ہے وہ نیڈ کرتی ہے اساتذہ اور پیرنٹس کو دونوں کو مل کے چلنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ اب ہم یہ کہیں کہ بھئی اسکول جو ہے وہ ہم سے فیسیں لیتا رہتا ہے اور یہ یا اساتذہ ہم سے ایسا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. سب دیکھیں ہمیں ایک قوم بن کے پہلے سوچنا ہے اس ملک کے لیے کہ ہمیں اساتذہ کی عزت کرنی ہے. ہم اساتذہ کی عزت کریں گے جو کھویا مقام واپس ملے گا. ابھی دیکھیں ریسنٹلی ہمارے جو جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی بنے جنرل ساحر شمشاد صاحب، انہوں نے اساتذہ کو دیکھیں سلوٹ کیا اور ایک پورا دن گزارا اپنے پروموشن کے بعد، اور ان کا یہ کہنا ہم اساتذہ کے لیے تمغہ حسن کارکردگی کے برابر ہے کہ اساتذہ کی عزت و احترام اتنا، یعنی ایک ہمارے سربراہ نے آرمی مورال ہائی کر دیا، مورال بہت ہائی کیا جو ایک ڈاؤن تھا. اسی طرح ہمارے پیرنٹس کو بھی سوچنا ہے کہ وہ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ ایک ٹیچر کو، کیونکہ والدین کے بعد سب سے بڑا رتبہ ٹیچر کا ہے، اور ٹیچر کو بھی اس میں حصہ ڈالنا ہے. معاشرے کو سدھارنے کے لیے ٹیچر کا حصہ بہت ضروری ہے. یکجا کاوشیں ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے ایک نکھار دونوں مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی معاشرہ سدھر جائے گا. ٹھیک ہو گیا جناب. ناظرین پروگرام کا اختتام ہونے جا رہا ہے. بات دراصل مختصر سی ہے. بچے چونکہ ظاہر سی بات ہے قوم کا مستقبل ہیں، قوم کا معمار ہیں، تو آج کے پیرنٹس کو بھی یہ چاہیے کہ ظاہر سی بات ہے ایک آرٹیفیشل ورلڈ سے باہر نکل کے موبائل کو ایک طرف رکھ کر اپنے بچوں کو وقت دیں. یہ وقت ان کے لیے قیمتی وقت ہے. ہمارا آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. مجھے میری ٹیم کو آئینہ کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.